ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون العابدون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر
المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى رضي الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشقق أصابعه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص، جو اللہ ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کا مشکل کشا، حاجت روا، ہم سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا، ہر چیز پر قادر، مالک الملک، علی کل شیء قدیر، وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، انگنت لا تعداد بے حساب درود و سلام ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا رہنما بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ دوستو، پچھلا جمعہ المبارک مومن کی پہچان کے حوالے سے تھا۔ بہت سے لوگ اس معاشرے میں، اس امت میں اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مگر جو حقیقی معنوں میں مومن ہے اور جن کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن قرار دیا اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن قرار دیا، ان کا قرآن و سنت سے، حدیث اور قرآن کی روشنی میں یہ پتہ چل چکا ہے کہ وہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کہا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کہا، وہ جماعت مومنوں کی، وہ نبی علیہ السلام کے شاگردوں کی جماعت۔ اس بات کی تصدیق ہو چکی قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرامین سے۔ آج ہم نے ان مومنوں کی نشانیاں، ان مومنوں کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرما دیا کہ جو بندہ ان مومنوں کی پیروی کرے گا، جو بندہ ان مومنوں کے راستے پہ چلے گا، وہ بھی کامیاب ہوگا، اور جس بندے نے ان مومنوں کا راستہ چھوڑ دیا، غیر سبیل المومنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کا انتخاب کر دیا، تو وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم کا ٹھکانہ بہت ہی برا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب حکمت میں ہم پر واضح کر دیا، تو ہمیں چاہیے نا کہ ان مومنوں کی جو خوبیاں ہیں، ان کی نشاندہی بھی ہمارے ذمہ ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ جو مومنوں کی خوبیاں ہیں، جن مومنوں کے راستے پہ ہم نے چلنا ہے، ان کی خوبیوں کا بھی علم ہو، تاکہ ہم ان کی خوبیوں کو اپناتے ہوئے ان مومنوں کے راستے پہ چل کے اللہ کی اس جنت کو حاصل کر لے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تیار کی۔ صرف زبان سے اقرار کرنے سے یا زبان سے کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں ان خوبیوں کو اپنانا ہوگا، جو خوبیاں
ان کے راستے میں تھی جو جن خوبیوں کے وہ خوگر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں اعلان فرمایا قد افلح المومنون، تحقیق یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ یہ تو اللہ جی ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا، پہلے بھی سن لیا کہ آپ ان سے راضی ہو گئے، پھر آپ سے وہ راضی تھے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلی نشانی ان کامیاب مومنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتائی، فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ تھے، وہ مومن تھے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے تھے، جو اپنی نمازوں کو سکون سے ادا کرنے والے تھے، جو اپنی نمازوں کو اطمینان سے ادا کرنے والے تھے، جو اپنی نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے سمجھتے تھے، اپنے قریب جانتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 413 ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان المومن اذا كان في الصلاة فانما ينادي ربه۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک جب نماز میں ہوتا ہے مومن تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ سرگوشی اسی سے کی جاتی ہے جو اپنے قریب ہو۔ اگر ہم معاشرے میں اپنی ایک مثال لے لیں کہ جب کسی سے سرگوشی کرنی ہوتی ہے، کسی سے کوئی آہستہ سے بات کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ کے بڑے قریب ہوتا ہے تو آپ اس سے بات کرتے ہیں، تو آپ ان سے بات کرتے ہیں اور سرگوشی میں کرتے ہیں، دوسرے کو خبر نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مومن بندہ اللہ کے ساتھ سرگوشی، اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ نہ اپنے دائیں طرف تھوکے نہ اپنے سامنے تھوکے، نہ اپنے سامنے تھوکے نہ دائیں طرف تھوکے، بلکہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے۔ اس وقت کچی مسجد تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی سے سرگوشی کرتے ہیں تو ہم خود کو پوری طرح اس کی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، ہمارا دھیان، ہماری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔ تو کیا مومن کی جو خوبی ہے کہ مومن جب نماز میں ہو تو وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ جانتا ہوتا ہے کہ میرا رب میری اس سرگوشی کو سن رہا ہے، میرا رب میرے قریب ہے، میں اپنے رب کو سنا رہا ہوں۔ آؤ دوستو ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا میں اور آپ جب نماز ادا کرتے ہیں مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں، جو کلمات ادا کر رہا ہوں، جن کا جو معنی و مفہوم ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اپنے رب سے کیا بات کر رہا ہوں، اور کیا میں اپنے رب کو اپنے قریب جانتا ہوں، میں اپنے رب کو اپنے قریب پاتا ہوں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ نمازیں تو سبھی ادا کر رہے تھے، مگر مومن کی یہ خوبی ہے کہ جب نماز ادا کرتا ہے مجھے اس کو یہ بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرا رب میرے قریب ہے، میری ہر سرگوشی کو وہ سن رہا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز ایسے پڑھ کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسے نہیں
ایسی کیفیت تجھ میں تاری نہیں، تو یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ کیا مجھ میں اور آپ میں ایسی خوبی پائی جاتی ہے کہ ہم چلو یہ اگر نہیں کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہم نے اس وقت یہ کیفیت تاری ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ آج اللہ ماشاءاللہ امت محمدیہ کی یہ کیفیت ہے کہ نماز اول تو ٹائم اول پہ ادا کرنے کی فرصت ہی نہیں۔ اگر نماز کے لیے آتے ہیں، اگر نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو بڑی جلدی ہے، مجھے جلدی فارغ ہونا ہے، مجھے فلاں بھی کام ہے، فلاں بھی کام ہے، فلاں بھی کام ہے، جلدی جلدی آئے، نماز ادا کی۔ نماز کیا ادا کی؟ بس وہ جلدی جلدی رکوع و سجود کی فکر نہیں، جلدی جلدی بس جیسے مرغا ٹھوئے مارتا ہے ایسے نماز ادا کر کے چل پڑے۔ نبی علیہ السلام نے جو مومنوں کی صفت بتائی ہے، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ کیا ہے، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن لوگ اللہ کے سامنے خشوع کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، بڑے سکون سے بڑے اطمینان سے وہ نمازیں ادا کرنے والے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے آپ عمل کو دیکھ لیں، آپ کے صحابہ کرام کے عمل کو دیکھ لیں، ان کی نمازیں کتنی لمبی ہوا کرتی تھی، کتنا اطمینان کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، جلدی جلدی نماز ادا کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا اثر حاصل کر لوں، کچھ صحبت حاصل کر لوں۔ نماز جلدی جلدی پڑھی، نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ پڑھ کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی بات فرمائی۔ تیسری مرتبہ جب یہ کہا تو صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح وضو کرو، اطمینان کے ساتھ وضو کرو۔ جب وضو کر کے آؤ تو قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ، قبلہ رخ کھڑے ہو کے تکبیر کہو اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں یا کانوں تک لے کے جاؤ اور اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اطمینان کے ساتھ قیام میں رہو۔ قیام ہو جائے تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، جا کے تمہیں اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ تم نے رکوع تسلی سے کر لیا۔ اس کے بعد رکوع کے بعد کھڑے ہو حتیٰ کہ تمہاری کمر سیدھی ہو جائے، جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے، اطمینان کے ساتھ قومے میں کھڑے ہو۔ اس کے بعد سجدہ کرو، اطمینان کے ساتھ سجدہ۔ سجدے کے درمیان میں جب آپ نے بیٹھنا ہے تو اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سجدہ کرنا ہے اور اطمینان سے سکون کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ارے تمہاری کمر سیدھی نہیں، رکوع سے آج ہم کھڑے مکمل ہوتے نہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، ہمارا رکوع ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اور نبی علیہ السلام ہر رکن میں دعائیں پڑھتے تھے، اور آج وہ دعائیں احادیث صحیحہ میں ہمیں ملتی ہیں، ہم کتنا ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں ان رکوع اور سجود میں، ان قوما اور جلسہ میں۔ یہ بات ہمیں دیکھنی چاہیے، اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جو نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ جس خشوع کے ساتھ، جس اطمینان کے ساتھ اپنی نمازوں کو پڑھتے تھے، اگر ہم ایسی نمازیں پڑھ رہے تھے، ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں، وگرنہ ہم اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے مطابق آئے، 2 رکعتیں 4 رکعتیں ادا کی اور باہر کھڑے ہوئے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مومن کے لیے مسجد میں ایسے ہے اس کا بیٹھنا، جیسے مومن ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، اور منافق ایسے ہے مسجد میں جیسے کوئی پنجرے میں قید کیا ہو پرندہ ہوتا ہے، ایسے
مثال دی آپ نے اس بندے کی جو مسجد میں آتا ہے اور اس کا دل میں گھبراہٹ آ رہی ہے، جلدی جلدی مسجد سے فارغ ہوا بات نہ ہو۔ فرمایا ایسے ہے جیسے کوئی پرندہ قید میں ہو۔ اس لیے ہمیں اللہ کے گھروں سے دل بھی لگانا چاہیے، اطمینان کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم ان مومنین کی پیروی میں۔ دوسری جو مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنوں کی دی، فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ دوسری خوبی ان کی یہ تھی کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے تھے، لغو باتوں سے منہ پھیر لیتے تھے، لغو کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ آج ہم کتنے عمل کر رہے ہیں مومنوں کی اس خوبی پہ؟ مجھے اور آپ کو اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم لغو کاموں کی طرف، فضول گوئی کی طرف ہم ہر وقت مصروف رہتے ہیں، ہماری زبان خاموش ہی نہیں ہوتی، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا، جو بندہ خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ ہماری زبانیں ہر وقت حرکت میں رہتی ہیں، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ چغلی ہو، چاہے وہ فضول گوئی ہو، چاہے وہ کسی حکمران کے خلاف ہو، چاہے کسی ایسے عزیز و اقارب کے خلاف ہو، ہماری زبان رکتی نہیں لغو باتوں سے۔ جبکہ مومنوں کی یہ خوبی ہے کہ ان کی زبانیں اللہ کے ذکر کے علاوہ خاموش ہی رہتی ہیں، زیادہ فضول کوئی نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے آپ میں توجہ دینی چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا جس بندے نے دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دی، ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا بھی، میں اسے جنت کی ضمانت دوں۔ ہم کتنا اپنی زبان پہ کنٹرول کر رہے ہیں، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ مومنوں کی خوبی ہے کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ تیسری جو خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی، فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ جو زکات ان پہ فرض ہے اس کو ادا کرنے والے ہیں۔ ایک تو فرض زکات جو نصاب کے مطابق مال ہو، جس پہ سال گزر جائے اس کا 40واں حصہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی زکات صدقے کے معنی میں آتی ہے کہ وہ صدقہ کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں مال کو تقسیم کرنے والے ہیں جو اللہ نے عطا کی۔ اور آج ہمارے اس ملک میں اس بات کی شدت سے ضرورت ہے کہ یہ ملک جس کا بہت زیادہ حصہ آج آفت میں مبتلا ہے، سیلاب کی شکل میں، گاؤں کے گاؤں، بستیوں کی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں، اور کچھ جو آدھے کھڑے گئے اور کچھ کتنے لوگ ہیں جو متاثر ہوئے، کم و بیش جو مختلف خبروں کی زیرت مانا 2 کروڑ کے قریب لوگ جو ہے متاثر ہوئے اس سیلاب سے۔ اور آج ان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان کے لیے اپنے اللہ کے دیے ہوئے مالوں میں سے ان کے لیے بھی حصہ نکالیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ اور جب بندہ بھی صحیح ضرورت مند ہو، شدت سے ضرورت ہے ان لوگوں کی جن کے پاس نہ رہنے کے لیے چھت ہے، نہ پہننے کے لیے لباس رہے ہیں، ہر چیز ان کی پانی بہا کے لے گئے۔ آج ہمیں چاہیے ہم ان کے لیے تعاون کریں، اس لیے جتنا ہو سکے تعاون کرنا چاہیے۔ اور آج وقت حکومت نے حافظ محمد سعید پر اور آپ کی جماعت پر پابندی لگائی ہوئی تھی، مگر آج خبروں کی زینت بن رہے ہیں وہ لوگ۔ آج سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، ہر بندہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ آج بھی وہ لوگ جن کو آپ نے روکا ہوا تھا، جن پہ پابندیاں لگائی گئی تھی، وہ آج بھی مختلف ناموں سے حافظ سعید کے لوگ جا کے کام کر رہے ہیں۔ آج بھی وہ انتھک لگاتار ان حالاتوں میں موجود ہیں اور لگاتار وہ خدمت کے کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں گجرات سے
ہمارے بھی قافلے الحمدللہ سامان لے کے ہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو ہمت دے، توفیق دے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں، کیونکہ صدقہ مصیبتوں بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کل قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، وہ بندہ جو صدقہ کرنے والا ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے بھی نہیں، صرف صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ چوتھی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور مومن کی یہ خوبی ہے، مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایسے واقعات نہیں ملیں گے جیسے آج ہمارے معاشرے میں بے رحمی کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ اگر کچھ لوگوں سے غلطیاں ہوئی، انہوں نے اقرار کیا اور دنیا میں اس سزا کو اپنے لیے پسند کر لیا اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور ان کی توبہ جو تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کی توبہ پورے مدینے کے لوگوں میں کے لیے تقسیم کر دی جائے تو کافی ہو جائے، اور کسی کے لیے فرمایا اگر اس کی توبہ 70 خاندانوں کے لیے تقسیم کر دی جائے تو اس کی معافی کے لیے کافی ہو۔ ایسی توبہ کرنے والے تھے، اگر ان کو شیطان نے بہکا دیا تھا، آخر وہ انسان تھے، تو انہوں نے ایسی توبہ کر کے مثال قائم کر دی، اور آج ہمارے معاشرے میں بے رحمی کا شکار ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں ایسی خوبیاں عطا فرمائے جن خوبیوں کے ذریعے ہم ان مومنین کے رستے پہ، ان مومنین کی ان خوبیوں کے مطابق اپنے اندر وہ خوبیاں لے آئیں تاکہ ہم بھی کامیاب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مگر تمہارے لیے تمہاری بیویاں اور تمہاری باندیاں ایسی ہیں جن کے لیے اگر تمہارا ایسا معاملہ ہے کہ تمہیں ملامت نہیں ان سے کی جائے، ان کے علاوہ فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اگر اس کے علاوہ تم کہیں پہ جاؤ گے، کوئی منہ مارو گے، تو وہ تم اللہ کی حد کو توڑو، تم اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہوگے، تم سبیل مومنین پہ نہیں ہوگے، تم غیر سبیل مومنین پہ ہوگے۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے ہم کیسی ان کی خوبیاں تھیں جو خوبیاں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لأمانتهم وعهدهم راعون، وہ ایمانت دار تھے، وہ وعدوں کو پورا کرنے والے تھے، اور امانتوں کے حوالے سے اتنی مشہور نبی علیہ السلام کی وہ مثال ملتی ہے۔ کفار گھیر رہے ہیں نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے، کفار گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، مگر نبی علیہ السلام پھر بھی آپ کے پاس ایمانتیں ہیں، آپ اپنے چچا جان بھائی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھ کے یہ مکہ کے لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے تو پھر ہمارے آ جانا ہجرت مدینہ کے وقت۔ کتنی امانت کی فکر ہے، امانت داری کی کتنی فکر ہے۔ اور جب ابو سفیان سے پوچھا گیا سوال نجاشی نے تو اس نے فرمایا تھا، ابو سفیان نے یہ کہا کہ وہ واقعی امانت دار ہیں، وعدے کے پکے ہیں، آج تک انہوں نے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، ہاں ہم سے بھی نیا معاہدہ ہوا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا کرتے ہیں، اس کو کوئی بات نہیں مان سکی آپ کے خلاف پہ کہ وہ آپ کی کوئی برائی کر سکتا، کوئی پیش کر سکتا۔ وعدے کا پکا ہونا، امانت دار ہونا، یہ بھی مومن کی صفت ہے، اور یہ صفتیں ہم میں ہوں گی تو ہم صحیح معنوں میں مومنوں کی پیروی کرنے والے ہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے تھے۔ فکر ہوتی تھی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی، اور ہمارا کیا حال ہے، ہم 3 پڑھ کے کہہ دیتے ہیں ہم نے آج 3 نمازیں ادا کی، ہم نے آج 2 نمازیں ادا کی، ہم نے آج فجر اور عشاء کی نماز پڑھی ہے، بڑی بات ہے۔ ہم نے 4 نمازیں ادا کر دی، ہم نے میں نے آج 5 نمازیں پوری پڑھی تھی، بڑی بات ہے۔ تو بھئی ہم نے 5 نمازیں ہر روز فرض ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، پھر ہی ہم صحیح معنوں میں مومن ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوبیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی حقیقی معنوں میں وارث ہیں، اللہ دین یارثون الفردوس، حقیقی معنوں میں یہی لوگ وارث ہیں اور یہ فردوس کے وارث ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جب بھی اللہ سے سوال کرو جنت الفردوس کیا سوا کرو، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہے۔ صرف 2-3 منٹ چھوٹی چھوٹی آخری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جو خوبی بیان فرمایا، تائبون بہت زیادہ توبہ کرنے والے، العابدون بہت زیادہ عبادت کرنے والے، الحامدون بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے، السائحون اور بہت زیادہ روزے رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، العامرون بالمعروف والنہون عن المنکر، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، برائیوں سے منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، انہی مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی مثال مومن کے لیے ایسی ہے جیسے کوئی مکان جس کی ایک دوسرے کو سہارا دیے ہوتی ہے، ایسے ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنے آنکھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا اور فرمایا ایسے مثال ہے مومن کی۔ مومن کا تعلق آپس میں اس طرح ہوتا ہے جیسے ایک مکان کی اینٹیں جڑتی ہیں اور ایک دیوار مکمل ہوتی ہے، ایسے ہی مومن کی مثال ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے سے محبت میں، ایک دوسرے سے ہمدردی میں، ایک دوسرے سے اس کا خیال رکھنے میں ایسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک مکان کے کچھ حصے آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مومنین کے راستے پہ چلائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کی عزت، نبی علیہ السلام کی اطاعت، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہی ہے کہ ہم آپ کی سنتوں میں محبت سے محبت کریں، سنتوں پہ عمل کریں، اور اسی حقیقت کے ساتھ اسی الحمدللہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।